کچھ چیز حاصل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات نئی انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ مجلس حسین کا ایک معجزہ ہے. اور ایک چیز اگر انسان کو حاصل ہو گئی تو اسے کامیاب بھی بنا دیتی ہے اگر وہ اس پر عمل کرے. واقعہ موجود ہے کہ دو شاگرد دریا کے کنارے مباحثہ کر رہے تھے، فقہ پڑھ رہے تھے اور اس میں میراث کی بحث پڑھ رہے تھے. تو ایک مچھلی مارنے والا دریا کے کنارے مچھلی مار رہا تھا. ان کی آواز بلند ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی مچھلی اس کے کانٹے میں آ نہیں رہی تھی. اس نے آ کر ان سے کہا کہ تم جو یہاں پر چلا چلا کے پڑھ رہے ہو یہاں سے دور چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے ہماری مچھلی کانٹے میں نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دریا آپ کا تو ہے نہیں، یہاں پر آپ جیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو کہا نہیں، آپ دور چلے جائیے تاکہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے، میں شکار کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے جب یہ واپس چلے گئے دور جا کر پڑھنے لگے اور یہ مچھلی پکڑے اور یہ واپس آئے اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بڑی دیر سے پڑھ رہے ہیں، آخر آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں؟ ایک چیز کی جانکاری انسان کو حیات بخش دیتی ہے. آخر آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں؟ کہا ہم فقہ پڑھ رہے ہیں. کہا یہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ کہا ہم اس میں مسائل ہوتے ہیں. کہا مسائل کیسا؟ کہا ہم میراث کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں. کہا اس میں میراث کا مسئلے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہم اس میں خنثی کی میراث پڑھ رہے ہیں. خنثی ایسے کو کہتے ہیں جو نہ مرد میں ہو اور نہ عورت میں. اب وہ بحث یہ کر رہے تھے کہ اگر خنثی ہو، نہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو، تو اس کی جب میراث بانٹی جائے گی تو کیا اسے مرد والا حصہ دیا جائے گا ایک حصہ یا عورت والا حصہ دیا جائے گا آدھا حصہ؟ اب اسی میں وہ پھنسے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خنثی نہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو تو اگر وہ نماز پڑھے تو نیت کیا کرے گا؟ مردوں والی نیت کرے گا یا عورتوں والی نیت کرے گا؟ تو اس طرح کے مسئلے ان کے لیے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ میراث کی بحث ہے خنثی کے لیے. اس نے کہا کہ خنثی کیا ہوتا ہے؟ کہا خنثی ایسے کہتے ہیں جو نہ مرد میں ہو نہ عورت میں. اب یہ چلا آیا اور جو مچھلی کا شکار کیا تھا اس نے بڑی خوبصورت مچھلی تھی، یعنی ایسی مچھلی دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی، یعنی انوکھی مچھلی تھی. اب وہ بادشاہ کے پاس لے کر آیا. جیسے ہی بادشاہ کے پاس لے کر آیا، بادشاہ نے مچھلی کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی مچھلی ہے، میں اس کی قیمت تمہیں دے رہا ہوں. اور بادشاہ نے اس کو ہیرے جواہرات دیے، سونے چاندی دیے. اور وہیں پہ اس کا وزیر بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جب اس نے دیکھا کہ ایک مچھوارے کو بادشاہ سلامت نے اتنا عطا کر دیا تو وہ جل گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہو جبکہ وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے تب بھی جل جاتے ہیں. اب اس کا بھی وہی عالم تھا. اس نے کہا کہ آپ نے اتنا زیادہ اسے دے دیا ایک مچھلی کی عوض میں، جبکہ مچھلی کوئی خاص نہیں ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، یہ میرے لیے خاص ہے. کہا کہ تب آپ اس سے کہیے کہ اسی میں کی ایک اور لے آئیں تاکہ اس سے جوڑا بنے اور بچے بھی زیادہ ہوں. تب ایک نئی نسل آپ کے محل میں رہے گی، لوگ دیکھیں گے یہ تو کچھ دن کے لیے ہے، مر جائے گی. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ اس کا جوڑا لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور جتنا بھی انعام دیا ہے میں واپس لے لوں گا. اب اس کے ذہن میں وہی آ گیا لفظ خنثی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جوڑا کر ہی نہیں سکتی. کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ کہا یہ مچھلی خنثی ہے. بادشاہ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا. کہا کہ یہ کیا لفظ ہے؟ خنثی ہے کیا مطلب؟ کہا کہ خنثی علماء کے نزدیک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو نہ مرد میں ہو نہ عورت میں. اب علماء کو بلایا گیا. کہا اس طرح کا کوئی لفظ ہے؟ کہا ہاں، اس کی بحث ہے باقاعدہ، باب اسلام میں اس کی پوری ایک بحث ہے، لہذا یہ خنثی ہے. تو جب بادشاہ نے سنا کہ یہ خنثی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو آزاد کر دیا. اور بادشاہ کو ایک نئی معلومات ملی، اس نے اور زیادہ پیسہ دیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایک علم زندگی بھی بچا لیتا ہے اور اس سے مال بھی